رجو چاچی کو مرغیاں بہت پسند تھیں، اس وجہ سے انہوں نے ڈھیر ساری مرغیاں پال رکھی تھیں۔ مرغیاں ان کو روز انڈے دیتی، جس کو وہ خود بھی کھاتی اور دوسروں کو بھی بیچ دیا کرتی، اور جب ان کا دل کرتا تو کسی مرغی کو ذبح کر کے کھا بھی لیتی۔ رجو چاچی مرغیوں کو دانا پانی ڈالتی۔ ایک مرغی چاچی کو بہت پسند تھی، اس میں تو ان کی جان تھی۔ اس کا نام انہوں نے کوکو رکھا ہوا تھا۔ وہ کوکو کو خاص قسم کا دانا دیتی تھی اور اکثر ہی کوکو کو اپنی گود میں بٹھائے رکھتی۔ کوکو کو بھی اپنی مالکن سے بہت پیار تھا، اس لیے جہاں رجو چاچی جاتی وہیں کوکو بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ جایا کرتی۔ اور کوکو تو انڈا بھی رجو چاچی کے پاس جا کے دیتی۔ رجو چاچی کوکو کی انہی اداؤں کی وجہ سے اس کے صدقے واری جاتی۔ سنک گڑھ کے سب لوگ چاچی رجو اور کوکو کے پیار جانتے تھے، اس وجہ سے گاؤں کے بچوں کو شرارت سوجی کہ کوکو کو کہیں چھپا دیتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی اس شرارت میں شامل تھے، اور داروغہ اور ببن بھی۔ رجو چاچی منہ اندھیرے اٹھیں اور معمول کے کام سر انجام دینے لگیں۔ جب سورج نکل آیا تو مرغیوں کے پاس جا کے ان کو ڈربے سے نکالا اور دانا ڈالا۔ کوکو کے لیے خاص دانا نکال کے اس کو آواز دی، لیکن وہ نہ آئی تو چاچی کو تشویش ہوئی اور انہوں نے ڈربے کے پاس جا کے دیکھا، لیکن وہ نہ ملی تو چاچی کے پیروں سے تو زمین ہی کھسک گئی۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی، ہائے میری کوکو، ہائے میری کوکو۔ باہر سب بچے بڑے ان کی آواز سن کے ہنس رہے تھے۔ وہ غصے سے باہر نکلیں اور بولیں، تم لوگوں کو ہنسنے کی سوچ رہی ہے؟ میری کوکو، میری جان، میرا قیمتی خزانہ گم ہو گیا ہے۔ ببن داروغہ کو دیکھتے ہوئے بولا، رجو چاچی پرچہ کٹوا لیں۔ سب نے ببن کو گھوڑا تو ببن کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا اور اس کی حالت دیکھ کر سب کو ہی ہنسی آ گئی۔ رجو چاچی ان کو دیکھ کے منہ بنا کے بولیں، کمینوں، اللہ کرے تم لوگوں کی بھی کوئی مرغی گم ہو جائے۔ سب شور مچانے لگے، آمین آمین آمین، مرغی ہی ہو بس، کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر سب دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ تو ددو پیچھے سے آ گئے اور بولے، پیارے بچوں، اب بس کر دو، اتنا پریشان نہ کرو چاچی کو۔ ددو نے یہ کہہ کر رجو چاچی کی مرغی ان کی طرف اچھالی۔ رجو چاچی نے پہلے تو مرغی کو سینے سے لگایا اور پھر بولیں، تم سب کو میں دیکھ لوں گی، بدتمیز بچوں۔ بچے پھر سے ہنسنے لگے۔ رجو مرغی کو پیار کرنے لگی، میری پیاری مرغی، میری سونے میں تولی ہوئی مرغی، میری پیاری مرغی۔ پھر سب وہاں سے چلے گئے اور اپنے اپنے کام سر انجام دینے لگے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک دن رجو چاچی صبح کو اٹھیں، مرغیوں کو دانا پانی ڈالنے لگیں کہ ایک بار پھر دھک سے رہ گئیں۔ کوکو اور کچھ مرغیاں پھر سے غائب تھیں۔
وہ پھر رونے لگی اور روتے روتے باہر نکل آئیں اور بچوں کو ڈانٹنے لگی، اے کم بخت مارو، تمہیں کیا مسئلہ ہے میری مرغیوں کے ساتھ؟ کیوں میری مرغیوں کے اور میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں تم سب کی راجا جی کو شکایت لگاتی ہوں۔ بچے ہک دک ان کو دیکھے گئے۔ پھر ہمت کر کے چھوٹو بولا، چاچی ہمارا یقین کریں، پچھلی بار ہم نے شرارت کی تھی لیکن اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ جی چاچی کچھ تو بتائیں، ہوا کیا ہے آپ کی مرغیوں کو؟ میری 4 مرغیاں غائب ہیں اور ان میں کوکو بھی نہیں ہے۔ چھوٹو بولا، رجو چاچی اب آپ کو ضرور داروغہ جی کے پاس جا کے پرچہ کٹوانا چاہیے۔ رجو نے بچوں کی بات مان لی اور داروغہ کے پاس جانے لگیں۔ بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ببن نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ ڈھولو نے بتایا، چاچی کی 4 مرغیاں پھر سے گم ہو گئی ہیں۔ ہیں؟ پھر سے؟ اب کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ ببن بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ سب ایک ساتھ داروغہ کے پاس پہنچے۔ داروغہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ چھوٹو نے ٹیبل بجایا تو داروغہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور فوراً ہی اس کے منہ سے نکلا، کالی کالی این کانٹے کالے کالے شو۔ ببن نے ہاتھ مارا اور کہا، کبھی تو نہ گایا کرو یار۔ رجو نے کہا، تم دونوں لڑنا چھوڑو اور میری تو سن لو۔ داروغہ جی بولے، جی بتائیے۔ میری 4 مرغیاں گم ہو گئی ہیں۔ داروغہ نے بات کاٹی اور گڑبڑا کے بولا، قسم پہاڑی والے بابا کی، رجو چچی اس بار میں نے کچھ نہیں کیا، ان سے پوچھو انہوں نے کیا ہوگا۔ چھوٹو بولا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ داروغہ نے پھر کہا، قسم پہاڑی والے بابا کی میں۔ رجو نے سر پہ ہاتھ مارا اور داروغہ کی بات کاٹی اور بولی، میں تم پر الزام لگانے نہیں آئی بلکہ پرچہ کٹوانے آئی ہوں۔ اچھا صحیح۔ چھوٹو اور ڈھولو ہنسے جا رہے تھے۔ داروغہ نے پرچہ کاٹا اور کہا کہ میں نے پرچہ کاٹ دیا ہے۔ او بھائی، صرف پرچہ نہیں کاٹنا، تفتیش بھی کرنی ہے۔ ببن بولا، تمہیں سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے نکل آئے۔ ددو نے ان سب کو داروغہ کے پاس سے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا سب خیریت ہے؟ رجو بولی، نہیں ددو جی، کہاں خیریت۔ رجو رو پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ ددو، اس دن جو ان بچوں نے شرارت کی تھی نا، آج سچ ہو گئی ہے۔ میری 4 مرغیاں اصل میں گم ہو گئی ہیں۔ رجو نے روتے ہوئے بتایا تو ددو نے کہا، اوہ اچھا، بچے پریشان نہ ہو، سب خیریت ہوگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں داروغہ کے ساتھ، جاؤ پریشان نہ ہو، مل جائیں گی تمہاری مرغیاں۔ رجو اپنے گھر چلی گئی اور چھوٹو اور ڈھولو ددو کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ چھوٹو بولا، لیکن سوال یہ ہے کہ مرغیاں گئی کہاں؟ ڈھولو بولا، آؤ چھوٹو ہم بھی تفتیش کریں۔
وہ دونوں باہر نکل آئے۔ ددو پیچھے سے ان کو روکتے رہ گئے، رکو میری بات سنو۔ پھر دونوں نہ رکے تو ددو منہ بنا کے بولے، ایک تو ان دونوں کو ہیرو بننے کا پتہ نہیں کیا شوق ہے۔ چھوٹو باہر نکل کے بولا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہم پہلے سنگر کی سرحد والے سپاہیوں سے پتہ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی باہر سے تو نہیں آیا۔ چنانچہ انہوں نے سپاہیوں سے پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ داروغہ بھی ان کے ساتھ ہی آ ملا اور تینوں مل کے ہی مرغیوں کا پتہ لگانے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ جنگل کے قریب جا پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز سنی۔ وہ آواز کا پیچھے کرتے کرتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ داروغہ ایک دم بولا، ارے باپ رے، جنگل رات میں! چھوٹو نے کہا، داروغہ جی ہمت کرنی پڑے گی۔ داروغہ مری مری آواز میں بولا، اچھا۔ پھر وہ لوگ ان لوگوں کے پاس جا پہنچے تو ان کی آوازیں سنائی دی، یہ مرغیاں کہاں سے پکڑ کے لائے تم؟ بہت کمال کی ہیں، ایک مرغی سے ہی ہم تینوں کا پیٹ بھر جانا ہے، آگے بھی بہت آسانی سے 2 دن کٹ جائیں گے۔ ان تینوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے فوراً جا کے کہا، ہینڈز اپ! ان مجرموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ مرغیاں کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولے، یہ 4 مرغیاں ہمیں یہیں پھرتی ہوئی ملی تھی گاؤں کے پاس۔ تو تم لوگ مفت کا مال سمجھ کے اٹھا کے لے آئے؟ وہ سب بولے، جی دراصل ہم کئی دن سے سفر میں تھے تو اپنی یہ رام کہانیاں جا کے سنانا، ابھی سب چلو ہمارے ساتھ۔ داروغہ، چھوٹو اور ڈھولو نے تینوں مجرموں کو ساتھ لیا اور سنگ گڑھ آ گئے اور ددو کے پاس لے گئے۔ ددو نے ان سے پوچھ گچھ کی کہ تم نے مرغیاں کیوں پکڑیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہم مسافر ہیں اور ہمارا زادِ راہ ختم ہو چکا تھا، ہمیں کھانے پینے کی کچھ چیزیں چاہیے تھیں، اس لیے ہم نے جنگل سے شکار کرنے کا سوچا تھا، لیکن ہمیں یہ مرغیاں نظر آ گئیں تو ہم نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ ہو سکے تو آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم عادی چور نہیں ہیں، بس بھوک کی وجہ سے ہم نے یہ مرغیاں اٹھا لی اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کسی کی ملکیت ہیں۔ ددو نے ان کی بات سن کر ان کو آرام کرنے کا کہا اور رجو چاچی کو بلوایا۔ رجو چاچی اپنی مرغیاں دیکھ کے بہت خوش ہو گئیں اور داروغہ سے کہانی پوچھی تو داروغہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور ددو کے کہنے پہ رجو چاچی نے ان سب مسافروں کو معاف کر دیا اور ان دونوں چھوٹوں پر، چھوٹو اور ڈھولو کو پیار کرنے لگی۔ ببن بولے، اب بہت پیار آیا ہے، پہلے تم ان کو سلواتیں سنا رہی تھی، ہاں؟ چچی نے ببن اور داروغہ کو گھوڑا تو ددو بولے، اچھا بابا، پھر سے نہ سب لڑنے بیٹھ جانا، جس پہ سب ہنس پڑے۔ اور رجو چھوٹو اور ڈھولو کو اور پیار کرنے لگی اور ان دونوں کو ٹافیاں بھی دیں۔